اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پڑھ لیا تھا آیت 47 تک. ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنی بھی کتب آسمانی ہیں، الہامی کتب ہیں، ان کو اللہ نے پرپزلی نازل کیا نور اور ہدایت بنا کے اور نصیحت بنا کے. یعنی ان کتب کے نزول کا مقصد، بنیادی مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، کیونکہ نور کیا کرتا ہے، روشنی کیا کرتی ہے، انلائٹن کرتی ہے، آپ کو دکھا دیتی ہے ساری چیزیں کہ دیکھو کہیں ٹھوکر نہیں کھانا، کہیں گرنا نہیں، بچ کے چلو. تو ان سینس وہ بھی ہدایت ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو گائیڈ کر رہی ہے، روشنی جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے سیف اینڈ ساؤنڈ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے، تو پھر معاوضہ جو ہوتی ہے، واز جو ہے، معاوضہ بیسیکلی ایسی ایڈوائس کو کہتے ہیں جو اثر انگیز ہوتی ہے، ایسی نصیحت جو فائدہ دے، جو اثر کرے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں معاوضہ یا واز. روٹ اس کا واز ہی ہے، رائٹ. سو چاہے تورات تھی، چاہے انجیل، چاہے قرآن، چاہے کوئی اور الہامی کتب یا صحف، ٹھیک ہے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر آتا ہے، اور دیگر انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا اللہ نے چاہا نازل کیا جو کچھ بھی. ہم تمام کتب آسمانی پر ایمان رکھتے ہیں، آلدو ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ ان کے نام آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن جہاں اللہ نے نازل کی ہوگی جس بھی اصل شکل میں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. صحیح. اچھا، اب یہ کہ بیسک پرپز اس کا کیا تھا کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے جو پرٹیکولر نبی کے اوپر، جس پرٹیکولر قوم کے اوپر، تو اس کے لیے اس کے پیچھے اس کا پرپز کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں، کیا پرپز ہے؟ جلدی سے مائک آن کریں. جمیلہ آپ بتائیں. جمیلہ. ہدایت حاصل کرنا ہے. ہدایت حاصل اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ جو کتابیں تھی وہ تو اس وقت کے لوگوں کی تھی نا. بیسک پرپز تھا ہدایت. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا، تو رات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پھر تو رات اللہ نے نازل کی، ان کے نبی اس کے ذریعے فیصلے کرتے تھے، ان کے رہبا، ان کے جو اللہ والے تھے ان کے، وہ تو رات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے تھے. انہیں بھی چاہیے. تو جو نہیں کرتا ایسا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے انجیل کے بارے میں پڑھا کہ انجیل جو ہے وہ ہدایت اور نصیحت ہے، اور اہل انجیل کو چاہیے تھا کہ اس جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلے کرے، اپنی زندگی گزارے. جو ایسا نہیں کرتا وہ فاسق ہے. پیچھے ہم نے پڑھا جو ایسا نہیں کرتا وہ ظالم ہے. سو دا بیسک پرپز از کہ آپ کے پاس جو کتاب اللہ آئی ہے اس سے آپ گائیڈنس لو، آپ اس سے اپنی زندگی کو انلائٹن کرو، اور اس روشنی میں آپ اپنا سفر جو ہے ٹورڈز جنہ، اس کو آپ سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ اس کو طے کر سکو، اس کو گو تھرو کر سکو. سو اس کے بغیر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھو کہ پھر انسان کی زندگی کیسی ہوگی. آپ دیکھو نا، آپ اندھیرے میں چلتے ہو تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے. آپ قرآن کے سفر میں جب سے ہم نے اپنا یہ والا جرنی سٹارٹ کیا ہے، اپنا قرآن کا یہ والا سفر سٹارٹ کیا ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے معاملات میں پہلے ڈارکنیس تھی، اندھیرا تھا؟ کیونکہ اندھیرے مختلف ہوتے ہیں نا. پیچھے بھی سورہ بقرہ میں پڑھا اندھیرے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ظلمات سے نکالا نور کی طرف. نور ایک ہے، روشنی ایک ہے، کیونکہ ہدایت ایک ہے، رائٹ، حق ایک ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے. تو اندھیرے باطل کے ہوتے ہیں نا، اندھیرے جہالت کے ہوتے ہیں، اندھیرے تعصب کے ہوتے ہیں، اندھیرے شکوک و شبہات کے ہوتے ہیں، اندھیرے غم کے بھی ہوتے ہیں، جذبات کے بھی ہوتے ہیں. خوشی اور غمی دونوں طرح کے جذبات جب انسان کو بلائنڈ کر دیتے ہیں وہ بھی اندھیرا بن جاتا ہے اس کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھو کہ اندھیرے لائک ڈپریشن کے اندھیرے ہیں، مایوسی کے اندھیرے ہیں، اور دین شہوات کے اندھیرے ہیں، خواہش نفس کے اندھیرے ہیں. جہاں انسان بلائنڈلی کچھ کرتا ہے وہ سارے اندھیرے ہیں. تو قرآن سیکھنے میں، ابھی آپ سورہ مائدہ میں پہنچے ہو، چھٹا پارہ آپ کا چل رہا ہے، تو اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ زندگی میں پہلے بہت ساری ڈارکنیس تھی
تو قرآن کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو کچھ جو ہے وہ روشن کر لیا ہے. ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی چیزیں, ہمیں صحیح اور غلط پتہ لگنا شروع ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جی بندہ میم. ایسا ہی ہے نا؟ اوکے. لیکن قرآن تو ہم اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے. ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, ہم پڑھتے رہے ہیں, ہم پڑھتے تھے. ہم میں سے بہت ساروں کو بہت ساری صورتیں زبانی یاد بھی ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن زندگی انلائٹن نہیں تھی. ایسے ہی ہے؟ جی میم. بالکل ایسا. بالکل ایسا ہی ہے. میرا تو تجربہ یہی ہے. میں نے جب قرآن لائک ایون دو کہ میرا گمان یہ تھا کہ میں نے تو تفاسیر بھی پڑھی, لائک مجھے تو تھا کہ میں نے تو فلانی تفسیر بھی پڑھی ہے, فلانی بھی پڑھی ہے, میرے پاس قرآن کا علم ہے, میں تو قرآن کی ٹرانسلیشن بھی پڑھی. لیکن انٹل انلیس میں نے اس سے ہدایت کے پرپز سے کہ میں نے اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی ہے, سب سے پہلے تو میں نے اپنی غلطیاں ڈھونڈنی ہے, میں ہوں کہاں غلط. بھی اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو تو کسی قسم کی وہ لائک مایوسی نہیں ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں. آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, آپ کا پرسپیکٹو پازیٹیو ہو جانا چاہیے ہر چیز کی طرف, ٹھیک ہے. سو اگر میری زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہے, میں قرآن پڑھی ہوں, میں نماز پڑھی ہوں, بٹ اسٹل میں نیگیٹولی چیزوں کو دیکھ رہی ہوں, اسٹل میں جو ہے میرے اندر جو ہے وہ تعصب ہے, میں چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ایک براڈر وے میں نہیں سمجھ سکتی, میں دوسرے کو اسپیس نہیں دے سکتی. تو اٹ مینس کہ ابھی میں نے میری یہ جو پرپز تھا ہدایت کا, وہ میں نے قرآن سے حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو جب قرآن کے ذریعے ہم اپنی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں, دین ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا میری زندگی میں روشنی ہو گئی. مثلا چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں. چھوٹی سی مثال یہ کہ مثلا آپ راستے میں جا رہے ہیں, گاڑی خراب ہو گئی ہے, اور آپ بہت ایک کوفت والی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے حساب میں ایک پلان کر کے نکلتے ہو, اتنے بجے تک ہم وہاں پہنچیں گے, پھر آپ سب بچوں کا ساتھ ہے, آپ کے ساتھ خواتین کا ساتھ ہے, ایک جو ہے وہ ایک مطلب بڑی پریشان کن سی صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہے تو آپ دیکھو گے انما العسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر موجود ہے. آپ کو اگر ٹائملی ہیلپ مل گئی ہے, اگر آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ سڑک کے کنارے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو کوئی ٹو کرنے والا مل گیا ہے, آپ کو سرٹن مطلب ایک اس میں آپ وہاں پر کوئی آپ کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا, آپ کے ساتھ کوئی بڑا برا کچھ نہیں ہوا, تو صرف ایک گاڑی کا خراب ہو جانا جو ہے وہ ایک عسر ہے. لیکن اس کے ساتھ یسر دیکھے کتنا ہے کہ آپ ہاتھوں پیروں کی سلامتی کے ساتھ ہیں, آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے, آپ ہیلپ کال کر سکتے ہو, آپ کو کوئی بندہ مل جاتا ہے جس کے پاس کوئی رسی ہے, وہ آپ کی گاڑی ٹو کر سکتا ہے ساتھ, آپ کے جیب میں پیسے ہیں, آپ اس کو پے کر سکتے ہو ٹو کرنے کے لیے. یسر تو بکھرا پڑا ہے, لیکن ہم ایک اسر میں پھنس جاتے ہیں جب ہمارے اندر پازیٹیوٹی نہیں ہوتی. تو قرآن آپ کو ہر طرح کے اندھیرے سے نکالتا ہے. آپ کو سب سے زیادہ چیز جو میں نے اپنی زندگی میں انجوائے کی ہے وہ یہ کہ میرے ذہن سے نیگیٹیوٹی نکل گئی ہے. میں کسی کے بارے میں منفی سوچ لائک میرے دماغ میں آتی نہیں ہے, پہلے پازیٹیو آتی ہے. شیطان ڈال دیتا ہے بعد میں, نیگیٹو بھی ڈالتا ہے, لیکن وہ تب تک انسان جو ہے نا وہ اتنا چکنا ہو چکا ہوتا ہے, اس کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ یہ چیز پازیٹیو ہے. بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نے لرن کی ہوں گی اپنی اس قرآن کے سفر کے ساتھ. سو بیسک پرپز کیا ہے ان کتابوں کے نزول کا کہ اس سے سیکھیں, اس کے ذریعے اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کی فوت شدگان کے لیے آپ قرآن پڑھیں تو ان کو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ جو فوت ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی زندگی اس قرآن کی روشنی میں گزاری یا نہیں گزاری. ہم جو زندہ ہیں ہم اس قرآن کے ذریعے کیا کام کریں. موسٹلی جب آپ دین پڑھتے ہو اس طرح کے کوشچن آتے ہیں نا, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, تو مقصد صرف یہ تو نہیں ہے اس کتاب کا اصل مقصد پہچاننے کی ضرورت ہے.
تو پیچھے دیکھو بارہا یہی بات آ رہی ہے، 3 مسلسل آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافر کس کو کہا، ظالم کس کو کہا، فاسق کس کو کہا، وہ جو اللہ کی کتابوں کی روشنی میں اپنی زندگی نہیں گزارتے، اس کے ذریعے فیصلے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب صرف ملک کے اندر شرعی قوانین یا حدود نافذ کرنا نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ ایک پارٹ آف دین ہے، لیکن سارا دین صرف سزائیں نہیں ہے، دین تو تربیہ ہے، تو انسان کی تربیت کرتا ہے۔ تو تربیت وہی کریں گے نا جب آپ کے پاس سلیبس ہے، جب آپ کے پاس ایک گائیڈ ہوگا، جب آپ کے پاس ایک ٹیچر ہوگا۔ تو سلیبس آپ کے پاس قرآن ہے، ٹیچر آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی سنت ہے، ان کی سیرہ ہے، سو اس کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ تب ہم اس کی روشنی میں جو ہے اپنی زندگیوں کو سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے قید کے فساد اور مصائب کے بغیر اس قسم کے ہم چلے جائیں گے۔ باقی زندگی میں جو مشکلات آنی ہوتی ہیں، جو تکالیف آنی ہوتی ہیں، دوز آر ریٹن، وہ سلیبس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ کب کہاں کیا ہونا ہے، کتنے منٹ پر ہونا ہے، دیٹ از آلریڈی ریٹن، وہ سلیبس کا پارٹ ہے، وہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ تو اس کے متعلق تو گفتگو نہیں ہے، گفتگو اس چیز کے متعلق ہے کہ ہم نے اس کو گو تھرو کیسے کرنا ہے، ہم نے اس میں سے نکل کے کس طرح سے اپنی جو ہمارا گول ہے، جو ہماری منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، ہمارا جنت ہے، ہم وہاں تک کیسے پہنچے، بیچ میں سے سارے آزمائشوں سے گزرتے گزرتے وہاں ہم پہنچ جائیں۔ تو اس کے لیے یہ کتابیں نازل کی ہیں، اس راستے کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ تو نہیں کرتا تو پھر وہ ان سارے جو ہے وہ ان کے وہ سزاوار ہوتا ہے، فسق کا، ظلم کا اور کفر کا، ٹھیک۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب آ گیا قرآن کا ذکر، ٹھیک ہے۔ پہلے کس چیز کا ذکر ہوا؟ تورات کا اور انجیل کا، اور قرآن کو تو ہم ایز ہدایت کے وہ شروع سے لے ہی رہے ہیں، دوبارہ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان سے پہلے آئی، من الکتابی، کتابوں میں سے، یعنی تورات اور انجیل جس کا ذکر اوپر آیا، وَمُحَيْمِنًا، اور نگہبان ہے، علیہ، کس پر؟ پچھلی کتاب پر، پچھلی جو کتابیں ہیں جو اس میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ علیہ میں ہا کی ضمیر سنگولر ہے، ٹھیک، تو یہ پھر کس چیز کے بارے میں ہے؟ کتابوں میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں۔ ضمیر کا اشارہ کس طرف ہے؟ اگر دونوں کتابوں کے اوپر ہوتا نا تو ہما آتا، علیہما آتا، لیکن یہاں علیہ ہی آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان دو پوری کتابوں کی نگہبان نہیں ہے، بلکہ جو سٹف اس کے اندر موجود ہے، جو کچھ اس کے اندر تعلیمات موجود ہیں، ان کی نگرانی کرنے، ان کی نگہبان ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں ان کے بیچ میں، جیسے پیچھے کانٹیکسٹ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کانٹیکسٹ کے ساتھ کہ یہ مقدمات لے کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر اوور آل پورا جو ہم نے ڈسکس کیا کانٹیکسٹ، ہم نے اپنے اس میں ڈسکس کیا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں قرآن ہی کے ذریعے کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس قرآن کی روشنی میں آپ ان کے فیصلے کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ فیصلے کرنے میں آپ ان کی خواہش نفس کی پیروی نہیں کریں۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر خواہش نفس کی حق خواہش نفس کی پیروی کرتا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ سو دا مین تھنگ کہ ہم خواہش نفس کو پہچانے، احوا کو پہچانے، دین ہم دیکھیں کہ یہ جو خواہش نفس ہے میری، یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے، اینڈ دین فیصلہ کریں آپ قرآن کی روشنی میں کہ مجھے کیا کرنے سے۔ کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ حق ایک الگ چیز ہے اور خواہش نفس اس کے اپوزٹ چیز ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمارا جو ہمارے اندر موجود ہے وہ تو برائی ہی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف جو ہے آنے ہی نہیں دینا چاہتا۔ سو جیسے ہی ہمارے اندر سے کوئی آواز آتی ہے تو پہلے ہم دیکھیں ہماری جو خواہش نفس ہے، میری جو چاہت ہے، کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے جو اصول و ضوابط جو قرآن دے رہا ہے اس کے خلاف تو نہیں جا رہی۔ وہی دیر اینڈ دین میک دا ڈیسیژن، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے وہ کرنا ہے جو قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر الطاف میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جبکہ آپ کے پاس حق آ گیا. مقدمہ یہ لے کر آئے، ریجم کا مقدمہ تھا، زنا کا، اور چاہتے یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس وہ منہ کالا کرنے والی سزا کو ہی جو ہے وہ اپروو کر دیں، اور اسی طرح سے بس ہم جو ہے وہ بچا لیں اپنے اس کو فریق کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب حق آپ کے پاس آ گیا اب آپ ان کی خواہش نفس کی پیروی نہیں کریں گے، اب آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے جو احکامات قرآن کے اندر آ گیا. سیم ود ان جنرل میننگس آپ دیکھو سوری حق ہمارے سامنے آ گیا، سچ ہمارے سامنے آ گیا، اب خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی. ٹھیک، آپ کو تو چل گیا وراثت میں آپ کی بیٹیوں کا حق ہے، اب اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی کہ بیٹیوں کو کہ نہیں جی بس دے دیا تمہارا حصہ اور جہیز دے دیا تھا ہم نے، بس وہی تمہارا جہیز وہ جو تھا وہی تمہارا جائیداد میں حق تھا یا گھر میں حق تھا. نہیں، اس کا جو حصہ اللہ نے دیا ہے، جو اس کا حق ہے وہ دیا جائے گا. مہر مقرر ہے، آپ کو پتا ہے کہ مہر دینا ہے، تو اب اس کو طلاق سے مشروط نہیں کر سکتے، ٹال نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ دینا ہے، اٹ از ڈیسائیڈڈ. آپ حق آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ کو وہ دینا ہی دینا ہے. اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ٹھیک ہے ہاں اگر بیوی معاف کر دیتی ہے تو کر دے، وہ تو پھر جیسے ہم نے پڑھا کہ پھر کھاؤ پیو اس کو مزے سے، تمہارا مال ہو گیا. اگر بیوی بخوشی کرتی ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی معاملات میں آپشن آ گیا، جیسے مثلا دیت کا آ گیا، قصاص میں آپ نے دیت کا قانون پڑھا. اب دیت کا قانون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مقتول کے ورثہ لے لیتے ہیں مال تو اب اس سے جو ہے وہ قصاص کی جو سزا ہے، قتل کی جو سزا ہے وہ ساقط ہو جائے گی. لیکن کب جب وہ مقتول کے ورثہ راضی برضا اس پر مان جائیں گے، مطلب وہ اپنی خوشی سے اس کو قاتل کو دیت لے کر معاف کر دیں گے. لیکن اگر اس کے پیچھے قاتل کی طرف سے مقتول کے ورثہ کو کوئی تھریٹس دیے گئے ہیں اور کوئی زبردستی کے کوئی معاہدے لیے گئے ہیں تو دنیا میں تو شاید وہ اپنا فیس سیونگ کر لے، لیکن آخرت میں جیسے کل ہم پڑھے تھے نا کہ جب دنیا میں حد جاری ہو جاتی ہے تو پھر آخرت میں سزا نہیں ہوتی. لیکن وہ کیا کرے گا، وہ دنیا میں دیت دیں گے اور آخرت میں وہ قتل کی سزا بھی بھگتے گا قاتل جو، کیونکہ اس نے زبردستی کا معاملہ کیا تھا. تو یہ یاد رکھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز دی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کے بیچ میں فریقین کی ثوابدید پر چھوڑا ہے، تو وہاں پر پھر دونوں فریقین جو ہیں ان کو عدل اور انصاف کے مطابق جو ہے ان کو ملنا چاہیے، ڈیسیژن میکنگ کا موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، سو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جب حق آ گیا تو پھر آپ خواہش نفس کی پیروی نہیں کریں گے. اٹ از ویری کلیئر، اس کو ہم بہت دفعہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے جہاں اللہ کا دیا ہوا ایک قانون سامنے آ گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے آپ کو لمٹس بتا دی ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَقْرَبَا، نہیں جانا اس کے پاس، اور نہیں جانا اس کے پاس. خواہش نفس جتنا مرضی کہے کہ نہیں چلو صرف ٹچ کر کے دیکھ لو، درخت کے پاس جا کے صرف اس کے پھل کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو، کھانا نہیں، نقصان تو کھانے کا ہے نا، کھانا نہیں، اتار کے بس دیکھ لو، پکڑ کے دیکھ لو، صرف اس کو سونگ لو. نہیں، جب اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا نہیں جانا اس کے قریب، حد تقربا پہ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ خواہش نفس آلدو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نہیں اس کا نقصان کھانے میں ہے. کھایا تھا آدم نے تو وہ بے لباس ہوئے تھے، تو ہم کھا تو نہیں رہے، ہم تو صرف اس کو دور سے مطلب صرف ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، ہم تو صرف اس کے پھل کو سونگنا چاہتے ہیں. میں ایک آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ٹھیک ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا بھی یہی ہے نا کہ جو راستے آپ کو صرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں اس کے پاس بھی نہیں جانا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں کون سا زنا کرنے جا رہا ہوں تو میں جو سی مرضی ویڈیوز دیکھوں، میں جو مرضی اور پھر یہ کہ جی میں تو شادی شدہ ہوں، مجھے کیا، میں جو مرضی سین دیکھتی ہوں، جو مرضی کرتی ہوں. نہیں، جانے ہی نہیں اس کے پاس، دس از ناٹ الاؤڈ، وہ کام کرنا ہی نہیں.
ٹھیک ہے. تو خواہش نفس تو آپ کو کہے گی نا کہ گناہ تو زنا کرنے پر ہے، سزا تو زنا کرنے میں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ ولا تقربوا الزنا. ٹھیک ہے. سو بی کیا اس کو کہنا چاہیے کہ بی کانشیس، ہوش و حواس قائم رکھ کے انسان اپنی زندگی گزارے میں کیا کر رہا ہوں، اور وہیں پر وہ اس کو تولے، میزان. ٹھیک ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا عدل پہ قائم کی ہے، میزان کے ساتھ قائم کی ہے، انصاف کے ساتھ قائم کی ہے. سو ہمیں بھی میزان میں، ناپ تول میں، میزان میں کمی نہیں کرنی. تو ہم وہاں پہ بھی ناپ تول صرف جو ہے وہ چیزوں کا ناپ تول نہیں ہے، ہر چیز کا ناپ تول ہے، ہر معاملے کا ناپ تول ہے، ہر چیز کو بیلنس رکھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو جان لینا کہ ہمارے پاس جب حق آ گیا، جب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چیز درست ہے اور یہ چیز درست نہیں ہے، پھر چاہے اس کا تعلق کسی بھی معاملے سے ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی معاملے سے ہے، تو اس کو ہم نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا. مرد کو قوام بنایا اللہ نے قوام بنایا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے. مرد اور عورت کی برابری کا نعرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ محض خواہش نفس ہے. ٹھیک ہے. جہاں اللہ نے مرد کو عورت کے برابر کیا ہے، عورت کو مرد کے برابر کیا ہے، حقوق میں، عزت میں، رسپیکٹ میں، وہاں مرد نہیں کہہ سکتا کہ میری عزت زیادہ ہے، میری رسپیکٹ زیادہ ہے. نہیں، اللہ نے دونوں کو ایک جیسا اکرام دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم میں پھر اور عورتیں بھی آتی ہیں، ایک جیسی رسپیکٹ ہے سب کی. وہاں مرد نہیں عورت کو ذلیل کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے دی ہے رسپیکٹ عورت کو، لیکن عورت بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی کہ مجھے مرد کے دائرہ کار میں جانے کی اجازت دی جائے، کھلم کھلا مجھے وہ سارا کچھ کرنے دیا جائے، کیونکہ اللہ نے اس کی لمٹس ڈیفائن کر دی ہیں. سو اما جاءک من الحق، جب حق آ گیا تو آپ خواہش نفس کی اتباع نہیں کریں گے. ٹھیک. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے ایک راستہ، وَمِنْہَاجًا، اور ایک طریقہ. منہج جو ہے وہ طریقے کو ہی کہتے ہیں، اور شرع جو ہے جیسے شارع، آپ نے پڑھا ہوگا نا، یہ شارع عام نہیں ہے، تو شرع بھی ایک راستہ ہے، پاتھ ہے، اور منہج بھی ایک پاتھ کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک طریقہ، ایک شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف جو ہے وہ ڈیفائن کر دی تھی. شریعتیں مختلف رہی ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، ہر نبی کی شریعت جو شریعت لے. اچھا مجھے بتائیے نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا بالکل آغاز میں آپ کو. ایک جن پر کتاب نازل کی جائے رسول ہوں گے، رسول شریعت لے کر آتے ہیں، کتاب شریعت. ضروری نہیں ہوتا لیکن رسول شریعت لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ان کی شریعت ہوتی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ رسول کو فالو کرتا ہے، اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو فالو کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام شریعت لائے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا. اور بنی اسرائیل کے جو سارے انبیاء تھے، حضرت عیسیٰ بھی ایون انجیل ان پر نازل ہوئی، لیکن فالو وہ حضرت موسیٰ ہی کی شریعت کو کرتے تھے. انجیل بیسیکلی ایک ایڈوانس ورژن ہے تورات کا. ٹھیک ہے. بیسک شریعت وہی ہے جو بنی اسرائیل کی تھی، لیکن آپ دیکھیں جی جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے وہی تصنیف اس کو کیا، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا اگر اتری نہیں اتری تو تھی نا ان کے پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی. جی بالکل. میں بتا رہی ہوں کہ وہ انجیل جو ہے وہ ایڈوانس ورژن ہے تورات کا، مطلب بیسک اس کے اندر شریعت وہی ہے جو تورات کی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھو کہ یہاں پر پیچھے بھی جہاں انجیل کا ذکر آیا نا، تو وہاں پر خدم و موعظہ کا ذکر آیا، لیکن تورات کا جہاں ذکر آیا تو وہاں نور کا ذکر آیا. بیسک شریعت تورات کی ہی ہے. اسی لیے آپ دیکھو کہ ابھی بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ بائبل ہی کے ہیں دو. اولڈ جو ہے وہ تورات ہے اور نیو جو ہے وہ انجیل ہے. اچھا، اور پھر یہ کہ انبیاء جو ہیں جتنے بھی، وہ اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو فالو کرتے جب تک کہ کوئی نیا رسول جو ہے وہ شریعت لے کر نہیں آتا تھا. اور ایٹ دا اینڈ سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فائنل شریعت لے کر آئے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مکمل شریعت ہے.
جو جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا جب وہ آیت نازل ہوئی کہ یوم اکملت لکم دینکم والی، تو یہودی کہتے کہ اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، یعنی دین ہمارے اوپر اگر مکمل ہو جاتا۔ قرآن پر کیوں مکمل ہوا، آخری نبی پر تک اس کو کیوں ایکسٹینڈ کیا گیا، یہ قرآن پہلے کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ ایسے سوال بھی آتے ہیں ذہن میں کہ اگر قرآن ہی فائنل ریولیشن ہے اور اگر قرآن اتنا ہی پرفیکٹ ہے تو پھر آدم قرآن ہی لے کے کیوں نہیں آگے؟ مین وائل ڈفرینٹ شریعتیں کیوں نازل ہوتی رہی ہیں؟ آپ بتاؤ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ میں نے بتایا بھی تھا ایک دفعہ کلاس میں۔ میں بتاؤں؟ ہاں جی بشرا جی بتائیں۔ وہ اس لیے کہ وہ چونکہ لوگوں کی آہستہ آہستہ ان کی تربیت کرنی تھی نا، تو ان کے زمانے کے ساتھ ساتھ ان کے جو فائنل احکامات تک انہیں پہنچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی کر کے ان کو شریعت پہ لایا گیا لوگوں کی، تاکہ وہ ان کو احکامات کو سمجھیں وہ۔ A little bit true definition, but اس میں یہ دیکھو کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہر نبی اپنے دور کے لوگوں کے لیے آئے نا، اور ہر دور لائک گریجولی سیولائزڈ ہوئے نا، انسان گریجولی سیولائزڈ ہوا ہے اتنا زیادہ۔ اب قرآن کے اندر جس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں، اگر یہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئے ہوتے تو اس وقت جب کوئی اتنی سیولائزڈ وہ نہیں تھی اقوام، اور ان کو کیا پتا چلنا تھا یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اس سے پیچھے حضرت نوح پہ نازل ہوئی ہوتی یا کسی اور پر قرآن نازل ہوا ہوتا، تو اس کے اندر جو احکامات ہیں، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، سائنٹیفک جو ساری نالج ہے، تو وہ ان کو تو نہیں سمجھ آنی تھی، ان کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ آپ چونکہ قرآن رہنا ہے آخری تک یہی سورس آف گائیڈنس ہے، نئی کتاب آنی نہیں ہے کوئی، تو جتنا بھی ہیومن سویلائزیشن ایڈوانس ہو جائے، جیسے کل بات کرتے تھے اسی طرح کہ جی ہو سکتا ہے انسان مارس پہ بھی چلا جائے، تو اگر وہ مارس پہ بھی چلا جائے گا نا تب بھی اس کی جو گائیڈنس ہے وہ اس قرآن کے اندر ہی، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی زیادہ وہ ترقی کر لیتا ہے اس کے لیے قرآن جو ہے وہ کافی رہے گا، تورات یا انجیل اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ سو ہر ایج کے، ہر دور کے انسانوں کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس تھیں، جو جس حد تک انہوں نے ترقی کی ہوئی تھی، اس حساب سے جو ہے وہ ان کی کتابوں کے اندر تعلیمات تھیں۔ تو قرآن اس لیے فائنل ڈیسٹینیشن ہے اور اس کو اس لیول پر اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس اتارا ہے کہ یہ سب کے لیے کفایت کرے گا، جتنا مرضی جو ہے ہیومن جو ساری جو اس کی ہے لائف، جتنا مرضی اس کے اندر چینج آ جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر طرف ہمارے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان ہی بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ تم لوگوں کو آزمائے۔ کس چیز کے بارے میں؟ فی ما آتاکم، اس کے بارے میں جو اس نے تمہیں دیا۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے، ہم انسان اتنا رونا روتے ہیں، ہمارے اوپر جب مشکلات آ جاتی ہیں یا ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، ہم رونے دھونے میں اور پریشان ہونے میں اور شکوے شکایتوں میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، ہم اس آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور قانون کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پیپر دے ہی نہیں سکتے جس کا سلیبس انہوں نے آپ کو دیا ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہمیشہ کس چیز میں آتی ہے؟ فیما آتاکم، ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے آئے گی آزمائش۔ اب انسان بیمار ہوتا ہے، کس چیز میں آزمائش آتی ہے؟ اس کی باڈی میں آتی ہے نا، باڈی اللہ نے دی تھی نا، صحت اللہ نے دی تھی نا، تو اسی میں اب آزمائش آ گئی، اللہ ہی کی دی ہوئی چیز میں آزمائش آئی ہے۔ اور جب آزمائش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو گو تھرو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ کسی کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ لاتے ہی نہیں ہے۔ تو اچھا بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ میں چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مسلمان ہی پیدا کر دیتا۔ پھر یہ مختلف لوگ کیوں دنیا میں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا اس کے ذریعے آپ کی آزمائش مطلوب تھی۔ اللہ نے تورات اتاری، اللہ نے انجیل اتاری، اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح فرشتے ہیں
اسی طرح انسان بھی بنا دیتے. لیکن یہ مقصد نہیں تھا نا اللہ کا. پیچھے بھی آپ سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہو نا، روز رات کو پڑھتے ہو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے نا. آپ سورہ کہف پڑھتے ہو ہر جمعے کو، تو اس میں کیا آتا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہاں سورہ ملک میں آپ پڑھتے ہو ایکم احسن عملا، وہاں آتا ہے زمین ہم نے اس لیے بنائی، اس کو اس لیے مزین کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں. لنبلوہم ایہم احسن عملا. سو اللہ نے انسان کو زمین پر اتارا، اس کو سلیبس دیا اور اس کو بتا دیا کہ تم یہاں پیپر دینے آئے ہو، تم نے پیپر دینا ہے، تم نے اس کو گو تھرو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تمہیں زبردستی کسی رستے پہ نہیں چلایا جائے گا. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا عہد الست کے بارے میں، اور پھر ہم پڑھتے ہیں ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو، یعنی جو ذمہ داری ہے دین کی، اس کو زمین اور آسمان پر پہاڑوں کو پر اتارا، تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس کو اٹھا نہیں سکیں گے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان نے باقاعدہ ہوش و حواس اپنی زندگی خود چوز کی ہوئی ہے. اب وہ اس کو اللہ نے چونکہ امتحان تھا اس کا، تو اس کو بھلوا دی یہ چیز کہ وہ خود چوز کر کے آیا. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اسے عہد الست لیا تھا، وہیں پر اس کو چوائس دے دی گئی تھی کہ وہ کس طرح کی زندگی چاہتا ہے. یعنی اس کو بتایا گیا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. اچھا یہ علماء کی رائے ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. میں صرف ایک رائے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی انسان کی جو زندگی ہے، اب مثلا جنت ہے، جنت دکھائی گئی نا انسان کو، تو اسے کہا گیا کہ تم اس کو کیسے حاصل کرنا چاہتے ہو. تو بعض لوگوں نے مال والی زندگی پسند کی کہ ہمارے پاس مال ہو اور ہم اتنا اس میں سے خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. بعض نے کہا کہ نہیں، ہمیں فقر والی زندگی چاہیے، فقر جو ہے، فقیر جو ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا اور اس سے پوچھ بھی کم ہوگی. تو انہوں نے فقر کی زندگی کو چوز کر لیا. بعض جو ہیں انہوں نے کسی طرح کی زندگی کو، بعض نے یہ دیکھا کہ اچھا بیماری کا اجر اتنا ہے تو انہوں نے بیماری والی زندگی چوز کر لی. سو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، اس کے اندر انسان اپنی چوائس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. یہ ان کی رائے ہے. وہ ان دو آیات سے یہ رائے جو ہے اس کا استنباط کرتے ہیں. سو اگر دونوں طرح سے دیکھا جائے تو بھی، اگر وہ اپنی چوائس سے بھی نہیں آیا، خود اس نے نہیں چنی تھی کہ وہ مال والی زندگی لے گا یا وہ فقر والی لے گا یا وہ بیماری والی زندگی لے گا، تو اس نے یہ خود نہیں چوز کیا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پورا ایک سلیبس بھیج دیا تھا اور ساری گائیڈ لائن بھیج دی تھی، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ تم یہاں پر ہمیشگی کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں یہاں سے باہر نکالا جائے گا. تم دنیا میں آئے ہو، یہاں سے تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کیا کام کر کے آئے ہو، پھر اس کے ریوارڈ میں یا پھر سزا میں، ریوارڈ میں جنت ملے گی یا سزا میں جہنم ملے گی. تو یہ سب کچھ انسان کو بتایا گیا ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک انبیاء کا نظام بنایا ہر دور میں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ کوئی ایک بستی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے نبی نہ بھیجا ہو. یعنی جو القریٰ ہیں ان میں انبیاء آئے ہیں، ہر جگہ پر آئے ہیں. پھر وہ ساتھ سلیبس کتابیں لے کر آئے ہیں، صحف لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. پھر ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، 1,24,000 ایک فگر ملتا ہے ہمیں کہ انبیاء جو ہیں وہ آئے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے. کرو کیا تم؟ یہ تو آگے نا، اب ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اصل رستہ کیا ہے. فاستبقوا الخیرات، تم نیکیاں کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اللہ نے تمہیں زبردستی تو مسلمان نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ تمہیں زبردستی تو ایک رستے پر نہیں چلائیں گے. چوائس تمہاری اپنی ہے، آزمائش تمہارے اوپر آئے گی، اسی میں سے سلیبس میں سے آئے گی جو تمہیں پہلے سے دے دیا گیا ہے. تم کرو کیا؟ تم نیکیوں میں جلدی کرو. ٹھیک ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو. پرپز آف لائف کیا ہے؟ ٹو اچیو یور
destination to achieve your goal and that is Jannah. اور جنت کیسے ملے گی؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیاں کماؤ. اب آپ دیکھو کہ ساری جو آپ کی زندگی ہے، پیدائش سے لے کر ہوش سنبھالنے سے لے کر اب موت کے آخری لمحے تک، سارا دن آپ کتنی نیکیاں کر سکتے ہو یا کتنی برائیاں کر سکتے ہو؟ گن سکتے ہو؟ مجھے ایک دن میں کی جانے والی نیکیاں بتائیں جلدی سے، کیونکہ آپ کو کہا کیا جا رہا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، فعل امر ہے. یہ ہے کہ اس میں غیبت کسی کی نہ کرنا. یہ غیبت تو بہت بڑی بات ہے. نیچے سے شروع کریں، نیچے سے شروع کریں. سب سے پہلے تو ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں، نماز قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے سرو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک اچھا بہیویئر ہمارا. مسکرا کے دیکھتے ہیں، آپ اپنے اسپاؤس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے. جی، ان کو سارے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے. آپ اپنے بچے کا منہ دلاتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے. آپ اپنے بچے کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے. یہ ساری نیکیاں ہیں. سارا دن صبح سے لے کر رات سونے تک 20,000 نیکیاں آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہی ساری کوششیں ہم برباد بھی کرتے رہتے ہیں. ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے نہیں ہیں. ہمارے پیچھے نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو پھر ہم اس کا اپنے فرائض ادا کرنا اللہ کی رضا کے مطابق، جو اپنے فرائض ہمیں ان کو ادا کرنا. فرائض آپ کو کس نے بتائیں؟ یہ فرائض ہمیں کس نے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا. جی، اللہ نے بتائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے بچے کو باہر نہیں بھیجنا. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کو کتنا بھی تنگ کرتا ہے، اللہ نے ماں کے اندر یہ حص ڈالی بھی ہوتی ہے محبت کی کہ بچے اٹھا کے باہر نہیں پھینکتی. حالانکہ کوئی اور اس کو اتنا رچ کرے تو وہ کبھی بھی منہ نہ لگائے، لیکن ماں بچے کو باہر نہیں پھینکتی. باپ بچوں کے لیے کتنی ایفرٹ کرتا ہے، کماتا ہے. اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی، اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، تو وہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کو پالتا ہے. لیکن سب کے پیچھے بھی آپ نے نیت کو سیدھا کرنی. بس آپ دیکھو کہ فری کی نہیں، آپ نے مارے بندے بھی کرنی ہے یہ کام، اور آپ بخوشی بھی کر سکتے ہو. اور پھر جیسے جیسے آپ سیکھتے جاتے ہو، پھر نیکیوں کے سائز بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. صدقہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، پھر دیگر اخلاقیات، حسن اخلاق آ جاتا ہے، ایثار آ جاتا ہے، احسان آ جاتا ہے. یہ سارا کچھ پھر سارے دن میں آپ کی نیکیاں بڑھتی چل جاتی ہیں. سو پرپز آف لائف ہمارے سامنے ہوتا ہے، بس ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، سلیقہ نہیں ہوتا کہ یہ کام تو ہم سارا دن کر سکتے ہیں. فاستبقوا الخیرات ہم سارا دن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فاستبقوا جو ہے اس کو دیکھیں، یہ ہے استبقا یستبقوا. سبقہ ہوتا ہے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، سبقہ آگے بڑھنا. لیکن جب یہ باب استفعال میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یعنی ایک تو اس کے اندر مسابقت آ گئی ہے آگے بڑھنا کی سینس میں، دین یہ کہ پھر اس کے اندر طلب آ گئی ہے، طلب کے معنی آ گئے، کوشش کے معنی آ گئے. یعنی آگے بڑھنے کی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایفرٹ لگاؤ اس میں. اب یہی نیکیاں ہیں، یہی نیکیاں ہیں نا. ناشتہ آپ نے بنانا ہی اٹھ کے، تو اب کوشش کر کے اس کو نیکی بنا لو اپنے لیے. اس میں آپ کو مشکل بھی ہو رہی ہے تو حسن اخلاق کا وہ نہیں چھوڑو. اور خاص طور پہ آپ کو یہ نیکیوں کے موقع ملتے ہیں جب آپ جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہو. کتنا مشکل لگتا ہے کسی کے لیے اٹھ کے کام کرنا، سب کے لیے اٹھ کے ناشتہ بنانا. دوسرا بندہ سو رہا ہے، آپ کی دیورانی جٹھانی سو رہی ہیں، آپ کو اٹھ کے ناشتہ بنانا پڑے. آپ دیکھو فاستبقوا الخیرات، آپ تو ونر ہو رہے ہو. کام تو اس نے بھی کرنا ہی ہے اٹھ کے، لیکن وہ دوپہر کا کر لے گی. تو آپ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ چڑھتا ہے جی ابھی وہ سردی میں مجھے صبح صبح اٹھنا پڑ گیا، مجھے بنانا پڑ گیا. آپ یہ تو دیکھو آپ کتنی بڑی نیکی کر رہے ہو. آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو. کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے. ٹھیک ہے. سو کچھ بھی زیادہ نہیں ہمیں کرنا، ہمیں صرف اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے. اور جو کام آلریڈی ہم کر رہے ہیں ان کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کر لینا، اس کو ہم نے شفٹ کر دینا، موڈ کو ادھر کو شفٹ کر دینا. زیادہ نہیں ہے کوئی، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاؤ تم
اور اتنے لاکھ دفعہ یہ کلمہ پڑھو اور اتنے ہزار دفعہ یہ کلمہ پڑھو اور بغیر بیچ میں بات کیے یہ وظیفہ اور یہ وظیفہ کرو. کہیں اللہ نے آپ کو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. آپ کو وہ 5 دن کی فرض نمازیں پڑھ لیتے ہو نا, اللہ تعالیٰ نے تہجد آپ کے لیے ایک ایڈیشنل نیکی کا موقع دیا ہے, فرض نہیں کیا کیونکہ مشکل ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا, تو اللہ نے اس کو فرض بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, کتنا آسان ہے نیکی کمانا, لیکن ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے. ہم نیکی کماتے پھر اچھا, ہم نیکی کے معاملے میں کیا کرتے ہیں جلدی بتائیں. سستی کر جاتے ہیں اور کیا, سستی کرتے ہیں اور ضائع کر لیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ ہم نیکی ضائع کر دیتے ہیں. ہم کرتے ہیں, ہم سرو کرتے ہیں, ہم اپنے بزرگ ساس سسر کی بھی خدمت کرتے ہیں, ہم اپنے گھر والوں کو بھی پکا کے, لیکن اس کے بعد جو ہم چڑ کرتے ہیں, جو ہم ناک منہ چڑھاتے ہیں, جو ہم غصے کا اظہار اپنی زبان سے نہیں تو اپنے جیسچرز کے ذریعے کرتے, ہم ساری نیکیاں ضائع کر دیتے. جب ہم بہت اچھی عبادت کر کے بہت کچھ کر کے اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بولتے ہیں, ہم ان کو اگر وہ بہت بزرگ ہیں کسی بات پر ان کے جھنجھلا جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اف تک نہیں کہنا, تو اف تک نہیں کہنے کا مطلب کیا ہے, جھنجھلاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے, although وہ غلط ہی کیوں نہ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر نہیں اپنی اس طرح کی فیلنگ سے اظہار کرنا, ان کو اپنے دکھی نہیں کرنا کسی بھی لیول پہ. تو ہم نیکی ضائع کر دیتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ ڈر اس چیز کا لگتا ہے, نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک ہاتھ ہم صدقہ دیتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے ہم احسان جتا کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک طرف سے ہم اگر نوافل پڑھتے ہیں, دوسری طرف ہم کسی کی برائی کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک طرف ہم منہ پہ بڑا تالا لگا کے رکھتے ہیں, ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم کچھ نہیں, تو ایک اور طرف ہم کسی سے حسد کر بیٹھتے ہیں, صحیح نہیں کیا ضائع کر دیتے. تو اصل چیز کیا ہے زندگی میں, اصل کرنے کا کام کیا ہے, فاستبقوا الخیرات. اور یہ مشکل نہیں ہے. مزے کی بات یہ کہ یہ مشکل نہیں ہے. ہر بندے کی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہوتی ہے, وہ نیکیاں کر سکتا ہے, اور پھر یہ کہ اس کو بڑھا سکتا ہے. بڑھانے کے مختلف طریقے, آپ ملٹی پلائی کرتے رہو. اگر آپ اللہ نے مال دیا ہے, آپ دیکھو آپ کو مال کہاں لگانا ہے کہ وہ ملٹی پلائی ہو کے نیکیاں بھی زیادہ ہوتی جائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور آف اسپیچ دی ہے, بولنا سکھایا ہے, نطق جو ہے یہ بہت زبردست قسم کی ایک ابیلٹی ہے, اگر کسی کے پاس ہو تو آپ کو اس کو کہاں لگانا ہے, آپ نے کیسے اپنی نیکیاں ملٹی پلائی کرنی ہے. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے, اللہ نے آپ کو فراغت دی ہے, اللہ نے آپ کو مصروفیت دی ہے. جیسے فراغت ایک بلیسنگ ہے, ویسے ہی مصروفیت بھی ایک بلیسنگ ہے. آپ دیکھو کہ آپ کی وہ مصروفیت جو ہے وہ آپ کو نیکی کہاں دلا سکتی ہے, کیسے دلا سکتی ہے. آپ کو بہت لمبا ٹریول کرنا پڑتا ہے اپنی جاب پہ جانے کے لیے. اب آپ کیا کرو, آپ کیسے اس میں نیکیاں کما سکتے ہو, کون بتائے گا؟ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں, خیرات بھی دے سکتے ہیں جو رستے میں نظر آئے. گڈ ماشاءاللہ. اور کسی کو جگہ دے سکتے ہیں, اگر آپ بس قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں ٹریول کے دوران. اگر آپ لوگ ایک ایک بولا کریں نا تو بڑی اچھی سے بات سمجھ آ جائے. جی فصاحت. کچھ لسن کر کے بھی ہم مطلب قرآن لیکچر سن سکتے ہیں. میں ایسے ہی کرتی ہوں. آپ ہاں گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ دیکھیں کہ آپ بہت سارے لوگ, ایون نو ا پرسن جو ہی ونس ٹولڈ می کہ انہوں نے بہت ساری تفاسیر سنی ہیں کیونکہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا ان کے پاس, تو وہ گاڑی میں جب ٹریول کرتے تھے. جی سارا آپ بتاؤ. سارا آپ نے ہینڈ ریز کیا, مائک بھی آن کریں. اگر ہم لوکل پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, مطلب جیسے ہماری بسز ہوتی ہیں اس میں ہمیں بہت سارے موقع ملتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل آپ کی سیٹ کے ساتھ ایک ایسی خاتون بیٹھی ہے جس کے ساتھ بچہ ہے, تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس کو اسپیس پرووائڈ کر سکتے ہیں. کوئی بوڑھا کھڑا ہوا ہے, آپ اس کے لیے جگہ چھوڑ سکتے ہیں. سینکڑوں چیزیں بہت سارا کچھ ہیلپنگ اس میں ہو سکتی ہے. آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں ویسے ہی, مطلب یعنی کہ اپنے منہ سے جو ہے نا مسلسل اگر آپ یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں,
استغفار پڑھیں تو آپ کا کوئی بھی سارا دقت راستہ نہیں. مطلب وہ ہے آپ اگر کسی لوکل میں سفر کر رہے ہیں اور آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ بڑا اچھا پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ شازیہ ہوتی ہیں، شازیہ اور نائلہ، اکثر ان کی آواز آ رہی ہوتی کلاس دیتے ہوئے، میم ہم بس میں ہیں، وین میں، اس لیے نہیں بول رہے، تو وہ پڑھ رہی ہیں، لٹرلی وہ اپنی کلاس لے رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اس امتحان میں سے گو تھرو کرنا ہے تم نے، اور ایٹ دا اینڈ تمہیں واپس اللہ کے پاس ہی آنا ہے. فَإِنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہود اور نصارہ کے بیچ میں، مسلمان نصارہ اور یہود کے بیچ میں، پھر نصارہ اور یہود کے آپسی فرقوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے آپسی فرقوں کے بیچ میں، جہاں بھی بات اختلاف کی آ رہی ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا کہ حق کیا ہے، یعنی واضح ہو جائے گا سب کے اوپر حق. تو اس دنیا میں اختلافی مسائل کو لے کر، اختلافات کو لے کر ان کے پیچھے پڑنے کی بجائے فوکس اس چیز کے اوپر کریں کہ فاستبقوا الخیرات، ٹھیک ہے، کیونکہ واپس ہمیں پلٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور پھر وہاں ہمارا فیصلہ ہونا ہے. صحیح بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ہم نے اسے سیکھا کیا اس پوری آیت سے، کہ ہمیں بجائے اس کے کہ اختلافی مسائل کے پیچھے پڑیں، فوکس کریں نیکیوں کے اوپر، اپنی اصلاح کے اوپر، ٹھیک، درست پیغام دوسروں تک پہنچا دیں، لیکن یہ کہ آپ بیسکلی اپنے اوپر فوکس کریں کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھے اور اپنا انجام جو ہے اس کو درست کر لے. اللہ تعالیٰ پھر ان اختلافات کو جو ہے قیامت کے دن سب پہ واضح ہو جائے گا، ڈسیزن ہو جائے گا کہ کون درست تھا اور کون جو ہے وہ درست نہیں. وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور اگر یہ کہ فیصلہ کیجئے آپ ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اہواءہم، اور نہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، واحذرہم، اور محتاط رہیے ان سے، ان یفتنوک، کہ وہ فتنے میں ڈالیں گے آپ کو، عن بعد ما انزل اللہ الیک، اس کے بارے میں، بعض اس کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو نازل کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو شک میں ڈال کے فتنے میں نہ ڈال دیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ پہنچائے انہیں مصیبت بعض ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک زیادہ تر لوگوں میں سے البتہ فاسق ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فسق میں مبتلا ہیں. اچھا، سب سے پہلی چیز یہ کہ یہاں پر دوبارہ اسی چیز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں، یعنی خواہ عرب ہوں، خواہ عجم ہوں، چاہے پڑھے لکھے ہوں، چاہے ان پڑھ ہوں، سب کے بیچ میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب یعنی وحی جو ہے وہ جب موجود ہے تو پھر ان جو اللہ نے اس کے اندر احکامات دیے ہیں انہی کے ساتھ جو ہیں وہ فیصلے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور رہی بات ان کی، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے یعنی پچھلی آیت جو تھی ہم نے اس میں دیکھا پچھلی سے پچھلی میں کہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چاہیں تو ان کے ساتھ فیصلہ کریں اور آپ چاہیں تو ان کا نہ کریں. لیکن اس آیت کے ساتھ جو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وہ اس مدینہ کی ریاست کے حکمران تھے نا، حاکم تھے، تو ان کو جو ہے اب پابند کر دیا گیا اس چیز کا کہ آپ قرآن ہی کی روشنی میں جو ہے وہ ان کے بیچ میں فیصلے کریں گے. کیونکہ ابھی پیچھے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ قرآن جو ہے وہ مہیمنن ہے نا، قرآن ان باتوں کی بھی نگہبانی کرتی ہے، ان احکامات کی بھی نگہبانی کرتی ہے جو ان لوگوں نے چھپا دیے تھے اپنی کتابوں میں، یا پھر یہ کہ قرآن جو ہے اس کو بھی ایکسپوز کرتی ہے جو انہوں نے من گھڑت بنا لی شریعت. ٹھیک ہے. تو اس لیے چونکہ انہوں نے اپنی جہالت میں اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، تو اب آپ ان کی اس جہالت کے پیچھے لگ کے یا ان کی خواہش نفس کے پیچھے لگ کے حق کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے بیچ میں فیصلے کرائیں گے. ٹھیک ہے. اور کرائیں گے بھی کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور یہ کہ ان سے محتاط رہیں. ان سے محتاط رہنے کا کیا مطلب ہے؟ محتاط رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چالیں چلیں گے، آپ کو کنفیوز کرنا چاہیں گے،
یہ آپ کو کہیں گے دیکھیں جی ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے. جیسے یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے تو قرآن میں تورات سے مختلف احکام کیوں ہیں حرام اور حلال کے اس میں تناظر میں. ٹھیک ہے, تو پھر بتایا گیا کہ ان کے اوپر اصلاً تو چیزیں حلال ہی تھی, شریعت جو تھی وہ تو حلال ہی تھی, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ان کے اوپر پھر حرام کر دیں گی. تو قرآن بیسیکلی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ نے وہ طیبات جو ہیں مسلمانوں کے لیے حلال کی, ان کے لیے بھی حلال تھی, لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ ان پر حرام کر دی گئی. تو یہ اس طرح سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے آپ کو, یا آپ کو غلط ایویڈنس دے کر یا کسی اور طریقے سے آپ کو حق سے پیچھے نہ کر پائے, یعنی آپ محتاط رہیں, ان سے احتیاط برتیں. اب اسے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایک چیز جو سیکھنے کی ہے, باقی کانٹیکسٹ آپ کو پتہ چل گیا نا, میں نے آپ کو سمجھا دیا. وہ یہ کہ جب لوگ, آپ خود نہیں پھسلنا چاہتے اللہ کے سیدھے راستے سے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ آپ کو فتنے میں ڈالتے ہیں. جیسے کل پچھلے بھی کسی کلاس میں یہ بات ہوئی تھی نا کہ ہم خود تو خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے, لیکن لوگ ہمارے لیے جو ہمارے بڑے قریبی ہوتے ہیں سم ٹائم وہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ ہمیں اس ٹریک سے اتارنا چاہتے ہیں, یا ہمیں ایموشنل بلیک میل کر کے, یا کسی بھی طریقے سے. سو اس چیز کے لیے پھر انسان جو ہے وہ چکنا رہے, محتاط رہے کہ کہاں جو ہے وہ بات جو ہے مجھے کس کی رائے جو ہے مجھے سیدھے ٹریک سے اتارنے کی کوشش ہے. خود بھی نہیں کسی کی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا, بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی, اور پھر ایک اور قانون بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا, سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس شخص کے پیچھے نہ چلو جو اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہے. ٹھیک ہے, سو جو خود اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا, ان کی خواہش نفس کے پیچھے یعنی ان کی آئیڈیالوجی کے آپ نے فالو نہیں کرنا. پھر یہ کہ اس چیز میں بھی آپ نے محتاط رہنا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمیں فتنے میں نہ ڈال دیں. بی کانشیس اباؤٹ دس کہ کون آپ کو کیا بات کہہ رہا ہے, کیا بتا رہا ہے, کون سے ایموشنز میں آپ کو انوالو کر رہا ہے, اور وہ کیا چاہتا ہے آپ سے. ٹھیک, کیونکہ ان کے بارے میں تو آ گیا نا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صحیح راستہ بتاتے ہیں, ان کو صحیح درست قرآن کی روشنی میں فیصلہ دیتے ہیں, فَإِن تَوَلَّوْا, پھر بھی اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں, فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان کو کسی مصیبت میں ڈالیں. سو سیم ود دا مسلمس, ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر ہم خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں, اگر ہمارے سامنے حق آ جاتا ہے پھر بھی ہم منہ موڑ جاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمارے ساتھ وہ کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھیں گے. پھر انسان جو بھی گناہ کرتا ہے, جو بھی معصیت کے کام کرتا ہے, وہ اس کی سزا بھگتتا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ اِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, وہ پیچھے بھی ہم بار بار یہ چیز پڑھ کے آئے نا کہ وہ ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ ایک کیا ہے, یہ ڈو ایز رومنس ڈو, ٹھیک ہے, یا یہ کہ چلو تم جدھر کو ہوا چلے, یا گو وتھ فلو, یعنی جو اکثریت کر رہی ہے وہ کرو, یا یہ کہ جیسا دیس ویسا بھیس. ٹھیک, تو یہ ساری چیزیں دین کے خلاف ہے, کیونکہ اکثریت جو ہے جہاں بھی آپ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہ پہ اس طرح کی وہ بتایا کہ اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی, اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار نہیں ہوتے, اور بہت کم ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں, اکثریت ناشکری ہوتے ہیں. اکثریت لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ خواہش نفس کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے. سو اکثریت کیا کر رہی ہے, ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, اس کے پیچھے بلائنڈلی نہیں چلنا. یہ دیکھنا ہے کہ اگر جو سیدھے راستے پر ہے, چاہے وہ قلیل تعداد میں ہی کیوں نہ ہو, ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. بیسیکلی ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے, تو جب چونکہ وہ بھی سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن صرف یہ کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ کام نہیں کرنا. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اکثریت خواہش نفس کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے, اکثریت جو ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ فیشن کہاں سے آتے ہیں, جو اکثریت کر رہی ہوتی ہے. اور کھانے پینے میں ایون
کھانے پینے میں بھی جو ایک وہ بن جاتا ہے، ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ جو اکثریت کر رہی ہوتی ہے. سو اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، ٹھیک ہے؟ وہ کرنا ہے جو درست ہے، چاہے اس کو کرنے والا کوئی بھی نہ ہو. کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں، چاہے آپ اکیلے ہیں، تنہا کھڑے ہیں، لیکن آپ وہی کریں گے جو ہمارے ہیں. افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام سے بیونڈ سب جاہلیت ہے. اسلام ماڈرنزم ہے، بیسیکلی اسلام نے ماڈرنائز کیا کہ آپ کو. اس سے پہلے کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت. وہ جیسے سورہ احزاب میں بھی آتے ہیں نا کہ دور جاہلیت کی طرح اپنا تبرج نہ دکھاتی پھرو، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح. تو بیسیکلی اسلام تو ایک بہت ہی سے کہتے ہیں نا ماڈرنائز قسم کے آپ کی زندگی کو ہر پہلو سے جو ہے وہ بڑا شیپ اپ کرتا ہے، درست کرتا ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ جاہلیت ہے. سو اسلام کے بیونڈ سب کچھ جاہلیت ہے. تو اسلام اگر پسند نہیں آ رہا، اسلام کی اگر جو حدود و قیود ہے وہ پسند نہیں آ رہی، اسلام کا جو ڈرائیوڈ اخلاقی سانچہ ہے وہ پسند نہیں آ رہا، تو کیا افا حکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت پسند کرتے ہیں؟ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اسلام کے فیصلے پسند نہیں آتے تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کر لے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون سب سے زیادہ ہے اچھا ہے اللہ سے فیصلہ کرنے میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، جبکہ جو موقنون ہیں، جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں اللہ پر، ان کے لیے تو سب سے بہترین فیصلہ اللہ کا ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا فیصلہ 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 ایک ہی لفظ آ رہا ہے، سو اس کا مطلب صرف شریعت نہیں ہے، صرف حدود نہیں ہے، آپ کی زندگی کے سارے آسپیکٹس آ جاتے ہیں. چاہے وہ معاملہ کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی لیول کا ہو، آپ کی انڈیویجول لائف ہو، آپ کی کلیکٹیولی کوئی آپ کی معاشرتی زندگی ہو، آپ کا سونا جاگنا ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، کچھ بھی ہو، آپ کی بول چال ہے، آپ جیسے آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے فرمانبردار بندے جو ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ چلتے کیسے ہیں، وہ بولتے کیسے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کیا سنتے ہیں. اور یکون ربانیین جو تھا، بیسیکلی ہمارا جو پروگرام تھا وہ یہی تھا. اس میں چن کے سارے قرآن میں سے ایسے سلاٹس نکالے گئے تھے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی آیات چوز کی گئی تھی جس میں تربیت تھی کہ آپ کیا کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے تھے. سو اللہ سے بہتر کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں. ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں، آپ کے اندر کس طرح سے آپ بہترین طریقے سے اپنی آؤٹ پٹ دے سکتی ہو، آپ کے اندر کیا ویکنیسز ہیں جو بائی نیچر اللہ نے رکھی ہیں، وہ بھی آپ سے خاص کام لینے کے لیے رکھے ہیں. جذباتی طور پہ عورتیں جو ہیں وہ بہت جذباتی ہوتی ہیں، شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہوتی ہیں سم ٹائم، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو اللہ نے جو آپ کے لیے چوز کیا، اللہ نے آپ کو عورت پیدا کیا، آپ چاہتے ہو کہ آپ مرد بن جاؤ، مرد کی طرح کی زندگی گزارو، تو کیا ہے یہ افا حکم جاہلیت یبغون؟ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو ایک عورت پیدا کر کے آپ مرد کی برابری کرنا چاہتے ہو، وہ کام کرنا چاہتے ہو جو آپ کے لیے اللہ نے لکھی نہیں ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے، جس کے لیے اللہ نے آپ کو ڈیزائن ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں. تو پھر جب ہم وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، پھر ہم خود نقصان اٹھاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھو کہ انٹرسٹ کو لے لو، سود کے اوپر جتنی بھی ہم نے بات کی ہے، جتنی بھی آپ ریسرچ کرو یا ورلڈ وائڈ بھی آپ ریسرچ کرو، تو سود نے پوری دنیا کی اکانومی کو نقصان ہی پہنچایا، لوگوں کو غلام ہی بنایا. سپر پاورز تک جو ہیں وہ کچھ بینکس کے لیے غلام ہیں، وہ اپنے ڈیسیژنز خود نہیں لے سکتی. ان کی پوری عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے کام کے لیے، لیکن ان کی گورنمنٹ مجبور ہے، وہ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ غلام ہے. سو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سود غلط چیز ہے، سود تمہیں نقصان پہنچائے گا. اولدو لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن مال بڑھتا نہیں ہے، یہ تمہیں نقصان دے گا، سو دے گا.
अफ़हुक्मुल जाहिलिय्यति यबग़ून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। तो अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। आप कभी बैंक्स में जाएं, वो आपको ऐसे सजा बना के बताएंगे कि आप ये लोन ले लें तो ये हो जाएगा और इस तरह, और ये आसान किस्तें हैं इसके लिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये और वो। और उसके बाद जब लोग लोन ले लेते हैं घर बनाने के लिए या गाड़ी लेने के लिए, तो वो उसमें ऐसे फंस जाते हैं और ऐसी बेबरकती आ जाती है उनकी जिंदगी में उस सूद की वजह से कि उन्हें समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है उनके साथ। वो बिल्कुल वही जैसे कमा यतख़त्तबहु शैतानु मिनल मसल, जिसको शैतान ने छू दिया हो ऐसा हो जाता है। सूद के मामलात करने वाला दीवाने हो जाते, समझ नहीं आती उनका। आपने खुद भी देखे होंगे ऐसे लोग, उनकी जिंदगियां कैसे अपसाइड डाउन हो जाती है सूद की वजह से। तो अल्लाह ने तो हमें बता दिया ना, अल्लाह का एक फैसला है और एक बंदे का फैसला है। एक अल्लाह की चाहत है और एक बंदे की चाहत, ठीक है। सो जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला के बनाए हुए पैटर्न के ऊपर चलते हैं, जब हम अल्लाह ताला की रजा के रास्ते पर चलते हैं, तो वो हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि वो डिजाइनर है, उसको पता है, उसने हमें बनाया है, तो उसको पता है कि हम कहाँ किस जोन में किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जब हम खुद अपने लिए रास्ते चुनते हैं तो फिर हम थकते भी हैं, फिर हम मार भी खाते हैं, फिर हम उसमें मायूस भी होते हैं, फिर हमें वो आउटपुट भी नहीं मिलती। एक चीज आप हासिल करते हो, दूसरी चीज आपके हाथ से निकल जाती। कितनी ऐसी माएं हैं जो सारी जिंदगी नौकरियां करती हैं अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के लिए, फैसिलिटीज देने के लिए, और एट द एंड जब वो थक जाती हैं और वो देखती हैं पीछे मुड़ के, तो औलाद ही उन्हें कहती है आपने कौन सा हमें टाइम दिया था, आपने हमारी तरबियत में क्या किया। आपने सुनी होंगी ऐसे जुमले, लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे। अब वही औरत जिसका असल काम औलाद की तरबियत थी, लेकिन उसने सरासर सिर्फ पैसा कमाने के लिए, चले अपनी औलाद ही के लिए पैसा कमाने के लिए, उसने वो अपना काम नहीं किया, या कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली एक ही इंसान दो कश्तियों में पांव रख के महफूज सफर नहीं कर सकता। सो जब हम अपनी मर्जी से रास्ते चुनते हैं, फिर उस हिसाब से फिर सर्कमस्टांसेस भी फेस करते, फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक राह दिखाई, आपके पास एक चॉइस होती है, आपके सामने एक चॉइस आती है। मसलन आप कारोबार करने लगे हो, आपके सामने चॉइसेस हैं, आप दूसरा रास्ता चुनते हो। मैंने लिटरली एक खातून से कहा, बात की, उन्होंने कर्ज लिया था घर बनाने के लिए। मैंने उनका अल्लाह पे तवक्कुल करें, आप कर्ज ना लें, जो ले लिया है उससे भी जल्द से जल्द जान छुड़ाएं, अदरवाइज आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मसले आते ही रहेंगे। और मेरे सामने वो चीजें हो रही हैं और मेरी उन्होंने नहीं बात मानी। कभी बीमारी है, कभी लड़ाई झगड़ा है, कभी बेसकूनी है, समझ नहीं आती। ऐसे ही है कारोबार में, आप सूद लेके पैसा लगा लेते हो, आप कारोबार में बरकत नहीं रहती, पैसा आता है लेकिन आपको घर में सुकून नहीं होता। फिर ऐसा हमारे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ये मौजू पीछे हमने बार बार पढ़ा, सूरह आल इमरान में भी, सूरह निसा में भी पढ़ा। मोमिनों को छोड़कर यहूदो नसारा को दोस्ती ना करो, बादुहुम औलियाउ बाद, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है। वमन यतवल्लहुम, जो उनको दोस्त बनाएगा, मिनकुम, तुम में से, फइन्नहु मिनहुम, तो वो उन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। यहाँ मोमिनों को छोड़कर यहूदो नसारा से दोस्तियां करने वाले को क्या कहा जा रहा है? जालिम कहा जा रहा है, जालिम। और ये आजकल के जो पोलिटिकल सिनेरियो सारा चल रहा है वर्ल्ड वाइड, आप उसमें देख सकते हो, आप उसमें देख सकते हो कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर यहूदो नसारा से दोस्तियां करने वालों का अंजाम क्या होगा आप देखोगे। पीछे भी आपने देखा, हिस्ट्री में आपने देखा कैसे लोगों का क्या हाल हुआ, अभी भी आप देखोगे। साफ साफ अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, वो जालिम है। कौन जालिम है? जो मुसलमानों को छोड़ के यहूदो नसारा से दोस्ती करता है। अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया, बादुहुम औलियाउ बाज़, वो सारे मुशरिक काफिर आपस में तो एक हैं, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है, मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। आपने देखा है कभी मुसलमान
ان سے جتنی مرضی دوستیاں کریں، لیکن جب یہ نقصان پہنچانے میں آتے ہیں تو کلیکٹیولی سب ایک طرف ہو جاتے اور مسلمان صرف ایک طرف رہ جاتے. کبھی دیکھا آپ نے؟ ابھی آپ کو فلسطین کے اس میں ساری سلسلے میں یہ چیز نظر آ رہی کہ نہیں نظر آ رہی؟ واضح وہی کینیڈا کا پریزیڈنٹ جو اپنے ملک میں اسلاموفوبیا کے خلاف نعرہ لگاتا ہے، وہ فلسطین میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. جہاں ان کے مفاد آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں ان کی کوئی مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہیں رہتی. اور جتنی وہ دکھاتے بھی ہیں نا دوستی، اس کے پیچھے بھی ان کا اپنا ذاتی مفاد چھپا ہوتا ہے. یہ تو مسلمان بے وقوف رہے ہیں ہمیشہ ہر دور میں کہ انہوں نے کبھی بھی آپس میں یکجہتی کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے مفاد عزیز ہے. مسلمانوں کو کلیکٹیولی امت مسلمہ کا مفاد نہیں عزیز، بلکہ وہ انڈیویجلی ہر پرسن اپنے خاندان کو یا اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے ان سے دوستیاں کرتے ہیں. اور ان سے دوستیاں کرتے ہیں تو پھر وہ کون ہیں؟ ظالم، جنہیں کبھی ہدایت نہیں ملے گی. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ. اور آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جن کے دل میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ منافقت کی. وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے گی ہمیں کوئی گردش. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا فتح، او امر، یا کوئی حکم من عنده اپنی طرف سے، فَيُصْبِحُوا، تو پھر وہ ہو جائیں گے، عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي نَفْسِهِمْ نَادِمِينَ، اس پر جو انہوں نے چھپایا اپنے نفسوں میں نادم. یعنی اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ مسلمانوں کو فتح دیں گے. ایٹ دا اینڈ اسلام جو ہے وہ ساری دنیا پر چھا جائے گا. پھر یہ جو منافق ہیں، یہ جو دوڑ دھوپ کرتے نظر آتے ہیں آپ کو، یہ جو یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس چیز پر نادم ہو جائیں گے. ندامت دو طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ ان کے اپنے اندر ندامت ہوگی کہ جب اسلام، سچا اسلام پھیلے گا تو یہ منافق ہے نا ایکسپوز ہو جائے گے، تو ان کو ندامت اٹھانی پڑے گی، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یہ ناکام ہوں گے. دوسری یہ کہ یہ اس چیز پر بھی نادم ہوں گے کہ اگر یہ سچے مسلمان ہوتے تو آج فائدہ اٹھاتے، یعنی دنیا کا بھی فائدہ اٹھاتے. تو دونوں طرح سے یہ نادم ہوں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر بات ہو رہی ہے مدینہ کے منافقین کی، ٹھیک ہے، لیکن قرآن چونکہ آخر زمانے تک کے لیے سب کے لیے ہے، سو اس آئینے میں آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آج کے سینیریو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، یعنی کیا یہ ہیں وہ جنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں اپنے لیے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ضائع ہو گئے ان کے اعمال پس وہ ہو جائیں گے خسارہ پانے والے. یعنی ان کے بارے میں یہ بڑی قسمیں کھا کھا کے مسلمانوں کو کہتے تھے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اپنے ایمان پر قسمیں کھا کھا کے جیسے وہ یقین دلاتے تھے کہ ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، لیکن اندر سے تو یہ مسلمان نہیں تھے. تو جب ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سزا دیں گے یا دنیا میں جب وہ ایکسپوز ہوں گے تو اس وقت مومن کہیں گے کہ اچھا یہ تو وہ تھے جو بڑی قسمیں کھاتے تھے اپنی مسلمان ہونے کی، اپنے ایمان کی، لیکن انہوں نے جو قسمیں کھائیں اور جو ظاہری اعمال کیے بھی نہیں کی، وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی نیت درست نہیں تھی، ان کا عمل سچا نہیں تھا. وہ تو صرف دنیا کمانے کی خاطر جو ہے وہ ایمان بھی لائے تھے، اور دنیا کی خاطر ہی جو انہوں نے دکھاوے کہ کچھ نیکیاں کی تو وہ نیکیاں کی. سو ان کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی ان کے پاس جو ہے ان کو فائدہ نہیں دے گا. وہ دکھائیں گے بھی اپنی نیکیاں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، یہ نمازیں پڑھی ہے، یہ کچھ کیا، لیکن ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے. منافقت انسان کی ساری نیکیاں ضائع کرا دیتی ہے. جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ومن صلی صلاۃ فقط کا فرق، ٹھیک ہے، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھنے میں تو اس نے شرک کیا، اشرکا ہے سوری، ٹھیک، تو اس نے ریاکاری کی. جس نے صدقہ کیا دکھاوے کا اس نے شرک کیا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کی اس نے شرک کیا.
سو شرک کے ساتھ تو کوئی وہ قبول ہی نہیں ہوتی. تو منافقت کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں گے نیکیوں کے، چونکہ اس کے پیچھے نیت درست نہیں ہوگی، چاہے وہ عملی منافقت ہے چاہے وہ اعتقادی منافقت ہے، تو وہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنے گی. پہلے کی بات کرتے تھے نیکیاں کیسے ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے منافقت سے بھی نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ہر طرح کے شرک، کفر اور منافقت سے، اور اس چیز سے کہ ہم مومنوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستیاں کریں، اس چیز سے کہ ہم مومنوں کو نقصان پہنچائیں اور کافروں کو فائدہ پہنچائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا کریں کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق ہی پر جو ہے ہم اپنی جان قربان کریں، اور حق ہی پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے کے جائیں، ایمان کے ساتھ لے کر جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.